حدثنا أبو كريب کا نام محمد بن علا. حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس حدثنا الزهري ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امر کا صیغہ، جب امام آمین کہے. اور امام آمین کب کہتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر. تو تم لوگ یعنی مقتدی لوگ بھی آمین کہو. اس امر کی وجہ بتائی گئی فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ، یہی ہے فضل تامین، کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے ما تقدم صغائر وہ معاف کر دیے جائیں گے. کبائر کے لیے توبہ کی ضرورت ہے. بعض روایتوں میں اس کی تقعید بھی ہے، تخصیص بھی ہے. اب یہ فرشتے، موافقت کا مطلب قول میں موافقت، وقت میں موافقت نہیں ہے. یا یہ بھی کہا گیا کہ اخلاص و خشوع میں موافقت ہو. اب یہ تمام فرشتے بھی کوئی تخصیص نہیں. یا فرشتے سے مراد جو حفظہ ہیں، یا جو مخصوص فرشتے نماز میں رہتے ہیں. یا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو مخصوص فرشتے جو داخل جماعت ہوتے ہیں وہ بھی اس پر آمین کہتے ہیں، مگر ان کی آمین جہرن تو ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ سرن آمین کو. اب یہ کہنا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، اس سے جہر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ امام کا آمین کہنا سنے گا تبھی تو پھر کہے گا. یہ اس پہ دلیل نہیں ہے جہر پہ، کیونکہ اس سے مراد ہے وقت تامین کو بتانا کہ وہ کب ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے. یہ تب لہٰذا اس میں جہر پہ کوئی دلالت نہیں. اور وافقہ کا لفظ تو سر کو بتاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی آمین تو کوئی سنتا نہیں. جیسا کہ دوسری روایات سے واضح ہے کہ امام آمین کب کہتا ہے، یا امام آمین کہنے کی جگہ کب ہے، ولا الضالین پر. ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے، من وجہ حسن من وجہ صحیح، حسن لذاتی صحیح لغیری، یا حسن کا لغوی معنی، وغیر ذلك من التعبیرات. صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.